آپ ان نوجوانوں سے مسجد اقصی کی آزادی کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو فجر کی نماز قضا کر کے صبح 10 بجے تک سوتے رہتے ہیں اور جاگنے کے بعد آدھا گھنٹہ صرف اپنے بال سنوارنے پر لگا دیتے ہیں۔ آپ ان نوجوانوں سے انقلاب کی امید رکھتے ہیں جن کا آدھی رات تک لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات کے ساتھ فضول چیٹنگ اور گپ بازی میں وقت ضائع کرنا معمول بن چکا ہے۔ وہ نوجوان جو کالجز اور یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں اور لڑکیوں کے کہنے پر اپنی فطری شکل بھی تبدیل کر لیتے ہیں، ان سے آپ دین کے لیے قربانی کی امید رکھتے ہیں؟ یاد رکھیے، آزادی اور انقلاب کے لیے نوجوانوں کی تربیت کرنا پڑتی ہے، ویسی ہی تربیت جیسے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی تھی۔ وہ صحابہ جو بھوک اور پیاس میں نڈال ہو کر بھی غزوہ خندق کے موقع پر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے تھے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ جب تک جان میں جان ہے، جب تک رگوں میں خون دوڑتا ہے، ہم باطل کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ اور ہمارے آج کے نوجوان جب انقلاب کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں تو 2 ڈنڈے پڑتے ہی واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ یہ کمزوری، یہ بزدلی در حقیقت صحیح تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل آج فلسطین پر بمباری کر کے وہاں کی بچیوں کو شہید کرتا ہے، کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ جس عمر میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر کے میدان میں دشمن کی کھال اتار رہے تھے، آج کا نوجوان اسی عمر میں انسٹاگرام پر ماڈلنگ اور ٹک ٹاک پر لائکس کی بھیک مانگ رہا ہے۔ یاد رکھیے، انقلاب صرف نعرے لگانے سے نہیں آتا، اس کے لیے ایسے مردان عہد درکار ہیں جو اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کا عزم کر چکے ہوں۔ ایسے شیر دل جوان درکار ہیں جو اپنا سر اللہ کے حضور فنا فی اللہ کر چکے ہوں، جو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے دشمن کی توپوں اور بمباری کی طرف بڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔